پرانے وقتوں کی بات ہے۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو نہایت رحم دل اور انتہائی خوش اخلاق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی رعایا اس نیک دل بادشاہ سے بہت خوش تھی۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا جس میں اسے ایک گیدڑ ایک رسی میں لٹکا ہوا نظر آیا۔ خواب کی وجہ سے بادشاہ بہت پریشان ہوا اور وہ رات بھر سو نہیں سکا۔ صبح ہوتے ہی اس نے سارے وزیروں اور دانشوروں کو دربار میں بلایا۔ بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا اور سب سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ سبھی سوچ سوچ کر پریشان ہو گئے، پر کسی کو بھی خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آئی، جبکہ بادشاہ کو ہر حال میں اپنے خواب کی تعبیر چاہیے تھی۔ اس لیے اس نے اعلان عام کروایا کہ جو کوئی بھی مجھے خواب کی تعبیر بتائے گا اسے انعامات سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ یہ سوچ کر بہت سے لوگ انعامات کی لالچ میں اور کئی خود کو عقل مند کہلانے کے لالچ میں تعبیر بتانے گئے، مگر سب کے سب ناکام ہو گئے۔ ایک غریب کسان جسے کسی وڈیرے کی زمین پر کام کرتے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اس کا قرض ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سارا منافع تو ظالم وڈیرا ہی کھا جاتا۔ سال ہر سال محنت کرنے کے باوجود کسان کی وہی بھوک اور بدحالی برقرار تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ قسمت آزمائی جائے اور بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی جائے۔ کیا معلوم خوش ہو کر بادشاہ سلامت انعامات سے نواز دے۔ صبح ہوتے ہی غریب کسان شاہی محل کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے راستے میں اس کی نظر ایک سفید پوش بزرگ پر پڑی جو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کسان نے آگے بڑھ کر انہیں باادب انداز میں سلام پیش کیا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ بزرگ نے تحمل سے اس کی بات سنی اور بتایا کہ یہ تو ایک معمولی سی بات ہے، تم وعدہ کرو کہ انعام میں جو رقم تمہیں ملے گی اس کا آدھا حصہ مجھے بھی دو گے، تو پھر میں تمہیں بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتانے کے لیے تیار ہوں۔ کسان نے وعدہ کر لیا، اس لیے بزرگ نے خواب کی تعبیر بھی کسان کو بتا دی۔ بزرگ نے کہا، گیدڑ فریب اور چالاکی کی علامت ہے، اور اس کا رسی پر لٹکنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ملک میں فریب اور دھوکے بازی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے بادشاہ کو ہوشیار ہو کر رہنا پڑے گا۔ کسان سیدھا بادشاہ سلامت کے دربار میں آیا اور اسے خواب کی تعبیر بتائی۔ بادشاہ کو خواب کی تعبیر پسند آئی اور خوش ہو کر کسان کو مالا مال کر دیا۔ کسان جب مال لے کر واپس آیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں سارا مال اکیلا ہی ہڑپ کر جاؤں۔ بزرگ کو اگر اس کا آدھا حصہ نہیں دیا تو وہ کیا کر لے گا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کو خواب میں اپنے اوپر ایک باریک دھاگے سے تلوار لٹکتی ہوئی نظر آئی۔ خواب کو دیکھ کر بادشاہ پھر پریشان ہو گیا۔ آخر کار اس نے کسان کو قاصد بھیجا کہ اب وہ بادشاہ کے اس خواب کی بھی تعبیر بتائے۔ کسان یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گیا اور مجبور ہو کر دوبارہ سفید پوش بزرگ کے پاس جا پہنچا۔ منت سماجت کرنے کے بعد خواب کی تعبیر پوچھی۔ بزرگ نے اسے خواب کی تعبیر یوں بتائی کہ تلوار جنگ کی تیاری کی علامت ہے، جس کے لیے بادشاہ کو بھی اچانک حملہ ہو جانے کے لیے تیاری کرنا پڑے گی۔ آخر میں بزرگ نے دوبارہ اپنا آدھا حصہ مانگا اور کسان نے حامی بھر لی۔ کسان بادشاہ سلامت کے دربار میں پہنچا اور خواب کی تعبیر سنائی، جسے سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور پہلے کی طرح کسان کو انعامات سے نوازا۔ اس مرتبہ وہ جیسے ہی دربار سے لوٹا تو راستے میں انہی سفید پوش بزرگ کو اپنا منتظر پایا۔ بزرگ نے اس سے اپنا آدھا حصہ مانگا۔ کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تلوار نکال کر بزرگ پر وار کر دیا، جس سے بزرگ کا ایک بازو زخمی ہوا، لیکن وہ خاموش رہا۔ جبکہ کسان جو اب لالچی ہو گیا تھا سارا مال اپنے ساتھ لے کر چل دیا۔ اتفاق سے بادشاہ کو پھر تیسرا خواب نظر آیا، جس میں اسے ایک ذبح کی ہوئی بکری نظر آئی۔ بادشاہ نے دوبارہ قاصد بھیجا اور کسان کو طلب کیا۔
کسان اس بار پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو گیا، مگر تیسری بار بھی شرمندہ ہو کر بزرگ کی طرف روانہ ہوا۔ بزرگ نے اس لالچی انسان کو دیکھتے ہی غصے سے منہ پھیر لیا۔ کسان بزرگ کے پاؤں میں گر گیا اور گڑ گڑا کر اپنی کی ہوئی غلطیوں کی معافی مانگنے لگا اور وعدہ کیا کہ اب دھوکہ نہیں دوں گا، انشاءاللہ اس مرتبہ آپ کا حصہ ضرور ملے گا۔ بزرگ نے تحمل مزاجی سے کام لیتے ہوئے کسان کو معاف کر دیا اور خواب کی تعبیر بھی بتا دی۔ بزرگ نے خواب کی تعبیر کچھ یوں بتائی: چونکہ بکری امن کی نشانی ہے، اس لیے اب بادشاہ کے ملک میں امن و امان ہوگا اور لوگ بکریوں کی طرح امن و امان سے رہیں گے اور دھوکہ بازی، کساد بازاری اور فریب سے دور رہیں گے۔ کسان نے جب بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ کو یہ تعبیر بھی بہت پسند آئی، کیونکہ اس مرتبہ خواب کی تعبیر دل موہ لینے والی اور خوشگوار تھی۔ کسان کو پہلے سے بھی زیادہ نوازا گیا۔ اس دفعہ کسان نے پہلے والا مال اور اب والا انعام و اکرام ملا کر سارا مال لا کر بزرگ کے قدموں میں رکھ دیا اور کہنے لگا: مجھے معاف کرنا بزرگ صاحب، دولت کی لالچ میں آ کر مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں اور میں اپنے گناہ پر معافی کا طلبگار ہوں۔ یہ ساری دولت اپنے پاس رکھ لیں اور مجھے معاف کر دیں۔ میں توبہ کرتے ہوئے وعدہ کرتا ہوں کہ اب زندگی میں کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا اور دولت کی لالچ میں آ کر کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا اور اپنی اوقات بھی نہیں بھولوں گا اور نہ ہی غرور و تکبر کروں گا، لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیں۔ بزرگ جو بہت پہنچے ہوئے درویش تھے، نہایت نرمی سے بولے: حقیقت میں تمہارا کوئی قصور نہیں، کیونکہ جب پہلی بار آپ میرے پاس آئے تھے تو اس وقت ملک میں فریب اور مکاری کا دور تھا، اس لیے آپ بھی ٹھگ نکلے۔ دوسری بار بھی آپ نے میرے اوپر اسی لیے حملہ کیا کہ اس وقت ملک میں خون ریزی پھیلی ہوئی تھی، ہر کوئی ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا، مطلب کہ ملک میں فتنے کا دور تھا۔ اب تو ہر جگہ امن و امان قائم ہے، لوگ ایمانداری اور امن کی زندگی گزار رہے ہیں اور تمہیں بھی تو اس ظالم وڈیرے سے نجات مل گئی ہے۔